اسی طریقے سے جنازے کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد بہت ساری جگہوں پر اجتماعی طور پر ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگنے کا یہ رسم چل پڑا ہے۔ یہ پہلے نہیں تھا لیکن اب شروع ہوا ہے۔ بدعتیوں نے ایجاد تو کیا ہے لیکن ان علاقوں سے جو متاثر لوگ ہیں یہ بیماری بڑھتے بڑھتے ان لوگوں تک پہنچ رہی ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، صحابہ کرام کے دور میں بھی مسلمانوں کا انتقال ہوا کرتا تھا، جنازے کی نماز پڑھی جاتی تھی، مگر کسی بھی صحابی رسول سے ثابت نہیں ہے کہ کسی جنازے کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اجتماعی طور پر دفن کرنے سے پہلے میت کے لیے دعا کی گئی ہو۔ پیارے آقا علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ کرام کی اموات ہوئی، لیکن کسی ایک روایت سے ثابت نہیں ہے کہ کسی کا جنازہ پڑھا گیا ہو اور جنازے کے بعد دفن کیے جانے سے پہلے ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگی گئی ہے۔ یہ کام دیکھنے میں بھلے معلوم ہوتے ہیں، دیکھنے میں دین کا کام معلوم ہوتا ہے، لیکن دین کے نام پر دین میں اضافہ ہے، اسی کا نام بدعت ہے۔ بدعت دیکھنے میں ایک اچھی چیز معلوم ہوتی ہے، سوچتے ہیں لوگ ارے دعا مانگ لینے سے کیا حرج ہے، ایک نیک کام تو ہو رہا ہے، میت کی بخشش ہو جائے گی، لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ اسی ایک نیک کام کا آپ اضافہ کر کے دین میں اضافہ کر رہے ہیں، اور دین میں اسی اضافے کا نام بدعت ہے۔ بدعتیوں کے بارے میں پیارے آقا علیہ السلام نے صاف فرمایا، من احدث فی امرنا ما لیس فیہ منہ فہو رد، کہ جو کوئی ہمارے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرے گا جو دین میں شامل نہ ہو تو اسے مردود قرار دیا جائے گا۔ بدعتیوں پر لعنت کی گئی ہے۔ شریعت کے نام پر جو چیز وجود میں آ رہی ہے، اگر قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت نہیں ہے، شریعت سے ثبوت نہیں ہے، تو آپ دین کا نام لے کر کے، نیکی کا نام لے کر کے، بھلائی کا نام لے کر کے آپ اس کا اضافہ نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر مغرب کی نماز 3 رکعت ہے، کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ اگر 4 پڑھ لیں گے تو کیا حرج ہے؟ نیک کام تو کر رہے ہیں، لیکن آپ کے ایک نیک کام جو دیکھنے میں نیک معلوم ہو رہا ہے، لیکن قرآن و حدیث شریعت کے خلاف ہونے کی وجہ سے آپ کی 4 رکعت مردود ہو جائے گی۔ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہو جائے گی۔ اگرچہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، کیونکہ وہ شریعت سے ثابت نہیں۔ اسی طریقے سے جنازہ کی نماز یہ خود ایک دعا ہے، اس کا نام نماز جنازہ رکھ دیا گیا کیونکہ بہت سارے شرائط وہ ہیں جو نماز کے شرائط ہیں، اس اعتبار سے نماز جنازہ ہے، لیکن اصل میں وہ دعائے جنازہ ہے۔ اصل میں کیا ہے؟ دعائے جنازہ ہے، مکمل نماز نہیں ہے، لیکن نماز کا نام دیا گیا ہے۔ نماز پڑھتے ہیں رکوع کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں سجدہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں قرات کرتے ہیں۔ بتائیے کہ جنازے کی نماز میں قرات کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تو معلوم ہو کہ مکمل نماز بھی نہیں ہے۔ البتہ خاص طور سے میت کے لیے دعا کی جاتی ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وغائبنا وشاہدینا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا، یعنی کہ تمام مسلمانوں کے لیے، حاضرین کے لیے، غائبین کے لیے، بچوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، جو زندہ ہیں ان کے لیے، جو مردہ ہیں ان کے لیے، تمام کے لیے دعا کی جا رہی ہے۔ کس میں؟ نماز جنازہ میں۔ تو معلوم ہوا کہ اصل میں دعائے جنازہ ہے، لیکن جو شرائط نماز کے ہیں وہی اکثر شرائط اس کے اندر موجود ہیں۔ پاک ہونا، قبلے کی طرف رخ کرنا، نماز کی نیت کرنا، 4 جائے تکبیریں ہونا، تکبیر تحریمہ کہنا، یہ چونکہ جو نماز کے شرائط و فرائض ہیں ان کی رعایت کری جاتی ہے، تو اس لحاظ سے اسے نماز جنازہ بھی کہا جاتا ہے، لیکن اصل میں کیا ہے؟ یہ ہے دعائے جنازہ۔ جب دعا ہو چکی ہے جنازے کے نام پر، جو کہ شریعت سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، اور دعا جنازے سے فارغ ہونے کے بعد دعا کرنا ہاتھ اٹھا کر کے خاص طور سے، یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے میرا پیغام ان لوگوں کو پہنچ رہا ہے، آپ بھی سن لیں اور وہ بھی سن لیں جو اس کام کو کر رہے ہیں، کہ دین کے نام پر دین میں اضافہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔
وہ مردود مانی جائے گی۔ جیسے 3 رکعت جو نماز ہے آپ 4 نہیں کر سکتے کیونکہ آپ شریعت میں اضافہ کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جنازے کی نماز کے بعد کوئی دعا ہاتھ اٹھا کر کے مانگنا دفن کے پہلے اور خاص طور سے اجتماعی طور پر اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بڑا افسوس ہوا۔ ایک تو دعا اجتماعی جو کہ شریعت کے خلاف ہے، اس کے علاوہ یہ کہ مٹھائی تقسیم کی جا رہی ہے، چھہارے تقسیم کیے جا رہے ہیں، شیرنی کے نام پر شیرنی بانٹے جا رہے ہیں، اس کا نام نیاز اور فاتحہ رکھا جا رہا ہے۔ بتائیے کیا یہ شریعت میں زیادتی نہیں ہے؟ کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ جو چیز شریعت سے ثابت نہ ہو اسے شریعت سمجھ کر کے کرنا یہ جہالت ہے، گمراہی ہے، بدعت ہے۔ میرے دوستو، دین کے نام پر یہ چیزیں ہمارے گھروں میں داخل ہو رہی ہیں، اگرچہ وہ نحوستیں ہمارے دروازے تک تو نہیں پہنچی ہے لیکن پہنچنے کے قریب ہیں۔ خود کو مسلمان کہلانے والے اس کام کو کر رہے ہیں، ویڈیوز وائرل ہو رہے ہیں، ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ بدعت ہے جو شریعت کے نام پر ایجاد کی گئی ہے، اس کے خلاف بولنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہم نے زبان کھولی تاکہ سب کو معلوم ہو جائے قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ اگر آپ سے کوئی کہے کہ یہ تو دعا ہے، دعا مانگنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے، دعا مانگنے کا شریعت نے حکم دیا ہے، آپ جواب دیں کہ مسئلہ دعا مانگنے کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جنازے سے فارغ ہونے کے بعد دفن کرنے سے پہلے پیارے آقا علیہ السلام نے یا کسی صحابی رسول نے یا کسی ولی کامل نے دعا مانگی ہو ہاتھ اٹھا کر، اور خاص طور سے اجتماعی طور پر اس کا ثبوت دکھایا جائے۔ کوئی نہیں دکھا سکتا۔ معلوم ہوا کہ اپنی طرف سے اضافہ کیا ہوا ہے شریعت کے نام پر، جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔